آخر بھٹو کے خلاف انتخابات میں دھاندلی کی حقیقت کیا ہے؟ امریکی مداخلت اور بھٹو کا مقدمہ، اس کی بھی آخر حقیقت کیا ہے؟ اس سے پردہ ہٹانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے اور آئے سنیں کہ اصل میں بھٹو کے مقدمے اور اس کو پھانسی چڑھانے کے پیچھے کیا واقعی امریکہ کا ہاتھ تھا؟ آئیں جاننے کی کوشش کریں۔ 4 مارچ 1977 عیسوی کو لاہور میں میٹنگ تھی۔ وہاں جیلانی ڈائریکٹر جنرل ISI بھی موجود تھے، شیخ غرم بھی تھا، مسعود محمود بھی تھا، میں بھی تھا، پنجاب کے چیف سیکرٹری وغیرہ بھی تھے۔ وہاں یہ بحث تھی کہ کتنی سیٹیں ملیں گی۔ سرکاری افسروں نے وہی اندازہ بتانا شروع کر دیا۔ ساہیوال کی شاید 8 سیٹیں تھی۔ سرکاری افسروں نے کہا کہ جی 4 سیٹیں آپ کو ملیں گی۔ لاہور کی 8 تھی، اس میں کہا کہ 3 تو یقینی طور سے ملیں گی، ایک شاید اور مل جائے۔ وہاں ڈاکٹر مبشر حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مبشر جو بات کرتے ہیں بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں بھٹو صاحب، یہ آپ کو بالکل غلط بتا رہے ہیں، یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم لاہور میں 8 سیٹیں جیتیں گے اور ساہیوال میں بھی شاید 1 سیٹ ہاریں۔ ڈاکٹر مبشر دھاندلی میں کبھی شریک نہیں تھے، اگر ہوتی تو بھی شریک نہیں ہوتے، ان کے شریک ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس لیے صادق قریشی جہاں چیف منسٹر ہوں وہاں ڈاکٹر مبشر تو معاملات کو نہیں چلا سکتے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر بھٹو صاحب سرکاری مشینری کو اس قسم کے اندازے بنانے کے لیے استعمال نہ کرتے تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو سیاسی ذہن ہے وہ سرکاری ذہن سے بڑا مختلف ہے۔ ڈاکٹر مبشر کا ذہن سیاسی ذہن تھا، ہم لوگوں کا سرکاری ذہن تھا۔ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی غلطی بھٹو صاحب سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے سیاستدانوں کے ذہن کے بجائے نوکرشاہی کے ذہن پر انحصار کیا، جس سے کہ وہ دھوکہ کھا گئے۔ اگر دھاندلی ہوئی تو منسٹروں نے دھاندلی کی، اگر کہیں یہ کوئی پلان تھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری میٹنگ بھی بھٹو صاحب نے کہا تھا اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ میں 2/3 اکثریت چاہتا ہوں تو مجھے 2/3 اکثریت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کوئی بڑی آئینی تبدیلی نہیں کرنی۔ اس لیے مارچ کی 4 تاریخ کو کمشنروں کو میٹنگ میں بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دھاندلی ہو۔ کمشنروں نے فوج کے سامنے بیان دیا تھا کہ ہماری میٹنگ بھی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دھاندلی کی پلاننگ کا خاکہ کہاں سے آیا؟ لاڑکانہ پلان کہاں سے آیا؟ بھٹو صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک کاغذ پر دستخط کیے جس میں ایک پلان کا ذکر تھا، لیکن وہ پلان ان کی نہیں تھی۔ چونکہ میں ان کی لینگویج زبان سے واقف ہوں، مجھے ان کی زبان کا پتہ ہے۔ جو بھٹو صاحب کی زبان کو جانتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ پلان ان کی لکھی ہوئی نہیں تھی۔ مجھے شبہ ہے یہ ہے کہ وہ بھی خالد احمد کی لکھی ہوئی تھی۔ مجھے شبہ ہے کہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس قسم کی فضول سی باتیں ایک سرکاری ذہن ہی کر سکتا ہے، ایک سیاستدان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی لاڑکانہ پلان ہوتی، میں تو الیکشن سیل کا انچارج تھا، الیکشن کا سب سے زیادہ کام بھٹو صاحب نے میرے سپورٹ کیا ہوا تھا، تو کم از کم مجھے اس پلان کا پتہ ہوتا۔ سب سے پہلی دفعہ مجھے اس پلان کا پتہ چلا جب میں نظر بند تھا۔ ایک بریگیڈیئر اور ایک DIG صاحب میرے پاس آئے اور انہیں مجھے پلان دکھائی کہ یہ کبھی تمہاری نظر سے گزری ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ فوج نے ان کے خلاف سارا کیس لاڑکانہ پلان پر بنایا کہ یہ ان کی پلان تھی، لیکن اس پلان میں جو باتیں تھی ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا۔ نہ کسی ڈسٹرکٹ میں کوئی ٹرانسپورٹ کا کمیٹی بنی، نہ کسی ڈسٹرکٹ میں ہر روز میٹنگ ہوتی تھی۔ مطلب یہ کہ صرف بھٹو صاحب کا اس پلان دستخط کر دینا کافی نہیں تھا، دیکھنا تو یہ تھا کہ اگر پلان ہوتا تو اس کا سب سے پہلے مجھے پتا ہوتا، میں ہدایت بھیجتا کہ اس کے مطابق کام کیا جائے، میں پھر دیکھتا کہ اس پر عمل ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ نہ معلوم وہ پلان کس نے بنایا، بھٹو صاحب نے کن حالات میں دستخط کیا اور کیا اس کی وجوہات تھی، لیکن یہ کہ وہ پلان میں نے کبھی اس الیکشن کے دوران کبھی ڈسکشن میں میٹنگ میں ڈسکس ہوتے نہیں دیکھا، نہ اس کی کوئی بات پر عمل ہوا۔ دوسری بات یہ کہ جب میں پشاور میں تھا، وہاں کے امریکن کونسلر کا نام ویلٹری تھا، وہ CIA کا آپریٹر تھا، وہ بہت ہی تیز آدمی تھا، چلتا پرزا تھا، اس علاقے کے سب سے سیاسی لیڈروں میں سے اس کی سب سے دوستی جاری تھی۔ میرے ساتھ بھی اس نے اچھے خاصے مراسم پیدا کر لیے تھے۔ ایک دفعہ شام کو وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ اب جا کے میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا افضل خان کا بھائی تھا افضل خان، اس کو اس کے ملک سے نکال کے کابل پہنچانا تھا۔ جی ہاں، میں نے کہا کیوں؟ اس نے بتایا وہ یہاں سے چھپ کر نکلنا چاہتا تھا تو میری ڈیوٹی لگی کہ میں اسے کسی طرح کابل پہنچاؤں۔ میں نے اس کا بندوبست کیا اور اب مجھے ٹیلی فون آیا ہے کہ وہ کابل پہنچ گیا ہے۔ اس سے مجھے خیال آیا کہ اس قسم کا کوئی رشتہ تھا تو اس کو کابل پہنچایا یا پھر امریکہ پہنچایا اور وہاں اس کو سیٹل کیا، اس کے فرض منصبی میں شامل تھا۔ دوسرا یہ کہ جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں گیا تو وہاں جو انٹیلیجنس رپورٹیں آئی تھی ان میں نے دیکھا کہ مشیر پیش امام کی تحریک استقلال کی سیکرٹری جنرل کو خاص طور پر امریکنوں سے ملاقات ہوتی ہے، خصوصاً الیکشن سے پہلے، اور پھر جب تحریک چلی یہ مزید بات سامنے آئی کہ مشیر پیش امام کی کافی ملاقاتیں رہتی ہیں، اور ویسے بھی مشیر پیش امام باہر چند ایک ملکوں میں انتخابات سے بالکل پہلے گئے بھی تھے۔ اس سے یہ خیال ہے کہ امریکہ سے الیکشن کے سلسلے میں صلاح مشورہ کرنے گئے تھے۔
اس کے علاوہ جو ایک بات مجھے مولانا احترام الحق تھانوی نے بتائی جس سے اس کی تصدیق ہوئی کہ اظہر خان ایک طرح سے امریکیوں کا مورا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اگر کسی نہ کسی شکل میں جمہوریت بحال ہو تو اس کو آگے لایا جائے۔ جن دنوں پاکستان سپریم کورٹ میں نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں لاہور ہائی کورٹ سے دی جانے والی سزائے موت کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کی اپیل پر بحث ہو رہی تھی، ہمارے ایک دوست نے جسے USIS کے ٹیلیکس روم تک رسائی حاصل تھی مجھے موسٹ ارجنٹ کا خصوصی کورٹ پیغام بھجوایا۔ پیغام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے میں فوری طور پر طے شدہ مقام پر پہنچا۔ راولپنڈی کے راجہ بازار میں پرانے کپڑے فروخت کرنے والوں کی ایک فٹ پاتھ پر برانڈ مارکیٹ تھی جہاں اس وقت گاہکوں کا ہجوم تھا۔ میں نے دوست سے آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو کی۔ اس نے ایک کاغذ ریڈی پر رکھے ہوئے ایک کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ میں نے فوری طور پر وہ کوٹ خرید لیا اور وہ پرچہ لے کر ایک قریبی فوٹو کاپی شاپ پر پہنچا اور فوٹو کاپی کروا کر اصل پرچہ اسی انداز میں ایک دوسری ریڈی پر پڑے ایک کوٹ کی وساطت سے اسے واپس کر دیا۔ میں فوری طور پر واپس آیا تاکہ اس پیغام کا متن صحیح طور سے پرکھا جا سکے۔ میں نے راستے میں بھی اس پیغام کو پڑھنے کی کوشش کی مگر صرف اتنا جان سکا کہ یہ واشنگٹن سے بھیجا گیا ہوا ہے، ایک ٹیلی گرافک پیغام ہے۔ دفتر آ کر جب میں نے اس پیغام کو ڈی کوڈ کیا تو مجھے یہ پڑھ کر شدید حیرت ہوئی کہ واشنگٹن سے پاکستان میں اپنے دفتر کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ بھٹو کا پھانسی کے تختے تک پہنچنا یقینی بنایا جائے۔ اس پیغام میں بعض جنرل آفیسرز کی ریٹائرمنٹ اور تبادلوں کے بارے میں بھی ہدایت تھی۔ میرے لیے یہ پیغام انتہائی غم و غصے کا باعث تھا۔ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک طرح کی کھلی مداخلت کے مترادف تھا۔ ہمارے پاس بھٹو کیس میں امریکی مداخلت اور امریکہ کے ملوث ہونے کے اور بھی کئی ثبوت موجود تھے، مگر یہ پیغام بین الاقوامی سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی انتہا تھی۔ امریکہ نے اپنے طور پر اس وقت بھٹو کی موت کا پروانہ جاری کر دیا تھا جبکہ ابھی ان کا کیس پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں حتمی فیصلے کا منتظر تھا۔ پہلے بھی ہمارے پاس اس بات کے ثبوت تھے کہ بھٹو کے وکلا لاہور کے سلیٹنس ہوٹل کے ایک کمرے میں بھٹو کے دفاع کے لیے جو پوائنٹس تیار کر رہے تھے ان کی کاپی اگلے روز عدالت شروع ہونے سے پہلے سرکاری وکیل کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ بہرحال دفتر پہنچتے ہی سیدھا ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس جنرل ریاض کے پاس گیا اور انہیں وہ پیغام دکھایا۔ انہوں نے اس پیغام کو بار بار پڑھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پیغام خود ساختہ اور مقامی طور پر تیار کیا ہوا ہے تاکہ ہمیں غلط راستے پر لگایا جا سکے۔ تاہم یہ فیصلہ کرنا جنرل صاحب کے لیے بھی مشکل تھا کہ اس طرح کے پیغام سے کسی مقامی ادارے یا شخص کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال خاصی گفتگو کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیغام اڑانے والے دوست سے اس کی صداقت کی مزید گواہی طلب کریں۔ میں نے رات گئے اسے بلوایا اور جنرل صاحب صبح کی سفیدی نمودار ہونے تک اس سے سوالات کرتے رہے۔ پیغام بالکل درست تھا اور اسے خود ساختہ قرار دینا ہمارے دوست کی دیرانہ دوستی کو الزام دینے کے مترادف تھا۔ اس کے باوجود یہ کاغذ کا ٹکڑا ہمارے لیے ابھی تک ایک معمہ تھا۔ جنرل ریاض نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی اسپیشلسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم دوسری صبح ہی اسے لے کر جنرل جیلانی کے پاس پہنچے تو اس وقت سیکرٹری جنرل ڈیفنس تھے۔ انہوں نے اسے بغور دیکھا اور کہنے لگے ISI والوں کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ غیر ملکی طاقتیں ہمارے معاملات میں غیر معمولی دلچسپی دکھا رہی ہیں۔ جنرل جیلانی کے یہ الفاظ ہمارے ذہنوں کی وہ گر ہیں نہ کھول سکیں جنہیں لے کر ہم ان کے پاس گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر جنرل ریاض نے کہا کہ ہمیں اس کی قانونی حیثیت پر رائے حاصل کرنی چاہیے۔ مسٹر جسٹس شمیم حسین قادری ان دنوں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ ان کے ساتھ ہمارے پرانے ملازم تھے اور مجھے ان کی ذہانت اور پیشہ ورانہ صلاحیت پر پورا بھروسہ تھا۔ میں اگلی فلائٹ پر لاہور گیا اور انہیں یہ پیغام دکھایا۔ وہ بھی یہ فیصلہ تو نہ کر پائے کہ یہ پیغام درست ہے یا خود ساختہ، تاہم انہوں نے ان الفاظ میں اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ قانونی طور پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دی جا سکتی، اولاً اس لیے کہ وہ اس مبینہ قتل میں براہ راست ملوث نہیں ہے، ثانیاً اگر ہوئی تو بھی موت کی سزا متفقہ نہیں ہوگی۔ ججوں کی آراء میں واضح اختلاف لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ عدالت عظمیٰ کے جج بھی متفقہ فیصلہ نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس کے یہ الفاظ پیغام کی صحت کے بارے میں مجھے قائل کرنے کے لیے کافی تھے اور مجھے یقین ہو گیا کہ بھٹو کو ضرور پھانسی دی جائے گی۔ اگر بھٹو قانونی طور پر موت کی سزا کے حقدار ہوتے تو اس پیغام کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یہ پیغام بلا شبہ بھٹو کے عدالتی قتل کا حکم نامہ تھا۔ ہم نے اس پیغام کی کاپی صدر ضیاء کو بھجوا دی۔ ایوان صدر میں اس کا کیا رد عمل ہوا اس بات کا ہمیں علم نہیں۔ بہرحال ظاہری طور سے سب قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور یوں امریکہ کے سر سے یہ بلا ٹل گئی۔ اقتباس حساس ادارے، شائع کردہ فنکشن ہاؤس۔ آئی ہوپ یہ میرا کنٹینٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی اس کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔